أشهد أن محمدا رسول ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی خدمات کو قبول فرمائے، شیخ کے لیے اور شیخ کے اہل خانہ کے لیے ان خدمات کو اللہ تعالیٰ ذخیر آخرت اور صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم بھی جو ہے شیخ کی ان خدمات سے فائدہ اٹھانے کی اور امت بھی فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق دے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید شیخ سے جو ہے دینی خدمات دیتا رہے، آمین یا رب۔ ان کچھ کلمات کے ساتھ میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیے آج کا موضوع سال نو اور مسلمانوں کا کردار، اس پر خطاب شروع کرے۔ فلیتفضل مشکورا و معجورا فضیلۃ الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو یہ بات ہمارے بس میں نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے، اس قدر بے شمار نعمتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، بہت بڑی نعمت۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو آج ہم مندروں کی گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، گرجوں کی خاک چھان رہے ہوتے، اور پتہ نہیں کیا کیا حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، کیا کر رہے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں غیر اللہ کی ہر قسم کی عبادات سے محفوظ رکھا، مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ کہ ہمیں اہل توحید بنایا۔ اہل توحید ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمانوں میں بھی مسلمان بے شمار ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ کوئی، جیسے کسی نے کہا تھا کہ کوئی گڑے بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی پڑے بتوں کو پوج رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہر قسم کی بتوں کی عبادت سے محفوظ کر لیا، ہر غیر اللہ کی عبادت سے بچا لیا۔ اور ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ وہ نبی جو کم و بیش ایک ضعیف روایت یا متکلم فی روایت کی روح سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول، ان تمام انبیاء رسول سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ 1,00,000 اور کم و بیش 24,000، یہ ہے کل تعداد اگر اس روایت کو قبول کیا جائے، اور ان میں سے 313 یا 314 رسول ہیں۔ 313 یا 314 رسولوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے پھر 5 رسول وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اولو العزم من الرسل قرار دیا، اور وہ اولو العزم من الرسل جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان 5 اولو العزم انبیاء اور رسول میں سے بھی سب سے اعلیٰ رسول ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اس رسول کا امتی بنایا ہے جس رسول کے مقابلے کا دوسرا کوئی رسول نہیں ہے۔ پہلے کوئی گزرا نہیں اور آئندہ تو کوئی رسول آنے والا نہیں۔ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے یہ فرما گئے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن موقع بموقع کبھی نہ کبھی کوئی مرد کوئی عورت، کئی مردوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور ایک عورت سجا نامی عورت نے بھی دعویٰ کر دیا تھا، لیکن یہ سارے جھوٹے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین اللہ رب العزت نے خود آپ کو خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا، وہ دین جو پہلے تمام ادیان سے اعلیٰ، اکمل، افضل، کامل اور مکمل دین ہے۔ پہلے جتنے بھی دین گزرے ہیں ان سب ادیان سے اعلیٰ، ہماری کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ، پہلی کتابوں کی ناسخ ہماری کتاب قرآن کریم اور پہلے ادیان کا ناسخ ہمارا دین اسلام، اور دین اسلام بھی وہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ آج اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اپنانا چاہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور قیامت کے دن وہ نقصان اٹھائے گا۔ اگر دین ہے آج تو صرف دین اسلام، اور وہ دین بھی کامل و مکمل۔ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا ہے، اور اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم گننا بھی چاہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے سال میں ہمارے لیے نیکیاں جمع کرنے کے مختلف موسم بنائے ہیں۔ انسان خطا کار ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا کہ ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بڑے بڑے بھی ہیں تو گناہ گار ہیں، دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں سوائے انبیاء کرام۔ انبیاء اور رسول کو اللہ رب العزت نے عصمت، گناہوں سے معصوم رکھا۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بہت ہی مقام عالی ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ معصوم تھے تو ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے بھی گناہوں کا صدور ہوا، گناہوں کا ارتکاب ہوا، ایسے واقعات موجود ہیں اگرچہ گنے چنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس عہد مبارک میں بھی صحابہ سے گناہ ہوئے، چوری کا گناہ ہوا، زنا کا ارتکاب ہوا، تہمت کا گناہ ارتکاب کیا گیا، لیکن چند ایک طویل عرصہ میں چند ایک گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ تربیت دی تھی کہ وہاں گناہ کا تصور تقریباً مٹ چکا تھا، لیکن بشر تھے، بشری تقاضے کے تحت ان سے بھی کبھی کبھی کسی نہ کسی سے گناہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایسے مواقع مہیا کر دیے کہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو اسی وقت معاف۔ پھر بہت سارے مواقع ایسے مہیا کیے کہ اگر تم ان مواقع سے فائدہ اٹھاؤ تو پھر بھی گناہ معاف۔ اور گناہوں کے کفارے کے وہ جو مواقع ہیں ان میں سے ایک موقع بھی ابھی گزرا ہے حج کا، کل کی بات ہے، حج گزرا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح حدیث میں بخاری و مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حج
فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اگر کوئی حج کرے، حج کے دوران کوئی اس سے شہوانی حرکت، شہوانی فعل، شہوانی کلمہ نہ نکلے، رجع من ذنوبہ، نہ کوئی گناہ کرے، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو وہ گناہوں سے یوں پاک ہو کر پلٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ یہ حج کا موقع تھا، اور جو حج کے اندر موجود تھے اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو بالکل پاک کر دیا، پوری سابقہ زندگی گناہوں سے پاک ہو گئی۔ اور جو حج پر نہیں بھی گئے ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بہت بڑا، ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے جو حج پر نہیں تھے ان کے لیے بہت بڑا اعلان کر دیا، اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی حج پر نہیں ہے اور وہ صرف یوم عرفہ، صوم یوم عرفہ، صرف یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفر سنتین، وہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی 2 سالوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان اس سے پہلے گزرا گناہوں کو، برائیوں کو، خطاؤں کو ختم کرنے کا مہینہ تھا پورا ہی، اور ایک موسم اب شروع ہے، اور یہ ہے جو کہ آج خلیجی ممالک میں، حتیٰ کہ اس سال تو پاکستان میں بھی اور غالباً انڈیا میں بھی یا کچھ علاقوں میں آج سب جگہ پر 9 محرم اور 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ، یہ 2 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیے ہیں۔ ان 2 میں سے صرف ایک روزہ یوم عاشورہ کا جو صبح جمعرات کا روزہ ہے، اس ایک روزے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لیتا ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ السابقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس ایک دن کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ ایک پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس ایک دن کے روزے کی فضیلت ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو مواسم بنائے ہیں نیکیاں کمانے کے، گناہوں کو مٹانے کے، اس سلسلہ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12۔ اب یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اور یہ بات میں متعدد مواقع پہ کہتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیلنڈر آسمان سے اس وقت بنا دیا تھا جس وقت اس نے زمین و آسمان بنائے تھے۔ 12 مہینے کا کیلنڈر معروف، مسلمانوں کا کیلنڈر، ہجری کیلنڈر۔ اب کیلنڈر جو ہے یا تقویم، وہ ہجری اور اسلامی تقویم ہے جو اصل ہے، اور جو ہمارے یہاں معروف ہے عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، عیسیٰ علیہ السلام والے جانے اور ان کا کام جانے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہجری عیسوی کی بجائے ہجری کیلنڈر استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے مسلمان ہونے کے دعوے، ہمارے یہ اور وہ بڑے بلند باغ، اور بنیادی طور پر کیلنڈر اپنا استعمال نہیں کریں گے، ہم دوسرے کیلنڈر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ ایک سنت بھی زندہ رکھیں جس کا آغاز ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوا، لیکن خلفاء راشدین کے زمانے میں ہوا، اور خلفاء راشدین کے زمانے سے جو کام ہو جائے، اور خلفاء راشدین جس کو شریعت کے طور پر اپنانے یا دینی معاملات کے لیے اختیار کرنے کا ارادہ کریں اور اپنا لیں، اور صحابہ کرام جو اس زمانے میں موجود تھے ان میں سے کوئی مخالفت بھی نہ کرے، تو وہ ہمارے لیے شریعت ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا معروف ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں
ان کی سنت اختیار کرنا لازم ہے۔ اور یہ کیلنڈر، یہ تقویم، ہجری تقویم جو ہے، یہ خلفاء راشدین کی یادگار ہے۔ ہم وہ یادگاریں چھوڑے ہوئے ہیں، کن کن چیزوں کو لیے ہوئے ہیں؟ غرض یہ کہ اللہ نے ہماری تقویم زمین و آسمان کے ساتھ ہی بنا دی۔ اور یہاں جو اصل بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اسی آیت کے جو اگلے الفاظ ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت و احترام والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ذکر نہیں فرمائی، اور قرآن کریم چونکہ اصول کی کتاب ہے، اس اشاروں کی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اشارہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشارے کی تفصیل ہمارے سامنے رکھ دی۔ اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کی فروع اور اس اصول کی جتنی آگے تفصیلات تھی وہ ہمارے سامنے رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تبیین کتاب بھی ہے کہ وہ کتاب کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ اب ان کلمات منہا اربعۃ حرم کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ یہ تفصیل ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 متوالیات، بخاری اور مسلم میں 3 متوالیات، اور دوسری روایت میں ہے 3 متوالیات، بات ایک ہی ہے، ثلاثہ یا ثلاث ایک ہی بات ہے۔ فرمایا 3 مہینے مسلسل ہیں، اور 3 مہینے مسلسل کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں۔ اور چوتھا مہینہ مسلسل مہینوں میں سے نہیں آتا، وہ تھوڑا آگے جا کے آتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَرَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جَمَادَ و شعبان، اور رجب مضر جو کہ جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیل بیان کرنے کا اور آپ کے واضح و ارشاد کا انداز اتنا پیارا اور اتنا آسان ہوا کرتا تھا کہ سامنے والے کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے، وہ کسی شک و شبہ میں نہ رہ جائے کہ پتہ نہیں یہ رجب کون سا ہے، رجب و مضر کیا ہے۔ رجب و مضر فرمایا اور آگے ساتھ ہی مزید تفصیل بیان کر دی، الذی بین جمادی و شعبان، وہ رجب مضر جو کہ جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ اور یہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شکوک و شبہات سے نکالنے کے لیے، بات کو ذہن کے قریب تر کرنے کے لیے، یہ طریقہ آج بھی مروج ہے۔ آج ہی میری بات بھائی عبدالقادر صاحب سے ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ نے اس جگہ آن لائن کب ہونا ہے یا آن لائن ہونے کا کم از کم وقت کون سا ہے؟ تو فرمایا 8:30 8:30 مجھے فوری طور پر یاد آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا انداز اختیار فرمایا ہے، 8:35 نہیں 8:30 ہمارے یہاں دیہات میں آج بھی یہ بات مروج ہے۔ اگر کسی کو کہنا ہو کہ 99 تو ظاہر ہے کہ 99 کی سمجھ ہر کسی کو نہیں آتی، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنائی اور آپ نے اس وقت بھی ساتھ تفصیل بیان فرمائی، جیسا کہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، دیگر کتب میں ہے، ان للہ 99 اسما، ان للہ 99 اسما کتنے ہیں؟ 99 نام اللہ کے۔ 99 کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تو کافی تھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ نے فرما دیا 100 الا واحدہ، ایک کم 100، یعنی بات کو قریب کرنے کے لیے
8:30 8:30 جو یہ انداز ہے وہی دیکھیں یہاں ہے 99 1 کم 100، اور ہمارے دیہات میں یہ لفظ بالکل اسی طرح استعمال ہوتا ہے 1 کم 100۔ 1 کم 100 کہیں گے تو 99 ہوگا، اور 99 جو ہے وہ لفظ ایسا ہے کہ ہر کسی کے شاید سمجھ میں نہ آئے۔ 1 کم 100 فوراً سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ 1 کم 100 سے کیا مراد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کو حرمت والوں کو محدد کر دیا، طے کر دیا کہ یہ 4 مہینے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ محرم ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور جو لوگ مطالعہ کرتے رہتے ہیں ان کے ذہن میں یقیناً ہے کہ ماہ محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے حرمت والا نہیں ہوا۔ ماہ محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے حرمت والا نہیں ہوا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کوئی 60 سال بعد پیش آیا۔ واقعہ کربلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک عرصہ بعد پیش آیا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ یہ محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، اور کب سے حرمت والا ہے؟ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں یہ بہت بڑی غلط فہمی بنی ہوئی ہے کہ شاید یہ محرم جو ہے وہ صرف اسی وجہ سے حرمت والا ہے، اور جو کچھ کاروائیاں ہوتی ہیں جن کا تذکرہ بھی تھوڑا سا شاید آ جائے، جو ہمارے یہاں مسلمانوں کا کردار ہے اس محرم کے بارے میں، وہ سارا یہ ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنے کے لیے شاید مجبور کرتا ہے کہ شاید یہ مہینہ محرم جو ہے یہ حرمت ہوئی، یہ حرمت والا ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت واقعہ کربلا کے بعد سے ہوا۔ بالکل ایسا نہیں ہے، قرآن شاہد ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شاہد ہے کہ یہ تب سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے۔ اور اس ماہ محرم کے آغاز پر کیا ہونا چاہیے؟ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ اس ماہ محرم کا آغاز اسی تقدس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جو اس کا تقاضا ہے۔ ہمارے یہاں وہ نہیں، ہمارے یہاں اس ماہ محرم کا آغاز جو ہے وہ بکثرت لوگ پیٹا کوٹی، زد و کوب، اپنے سینہ کو بھی بال نوچنے، ماتم کرنے اور پتہ نہیں کیا کیا سے، اور چارپائیاں تک الٹی رکھنے پہ یہ آغاز ہو رہا ہے۔ مسلمان کا کردار یہ ہے، آج کے مسلمان کا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت کا، سب مسلمان تو کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتے نا۔ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی پتہ نہیں عقل کیا بنائی ہے کہ اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا، عزت والا مہینہ بنایا، اس کا آغاز ہوا، اور اسلامی کیلنڈر کے، اسلامی تقویم کے نئے مہینے کا آغاز ہوا، نئے سال کا آغاز ہوا۔ اس کو تقدس کے ساتھ منائیے، اور تقدس کے ساتھ منانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک نیا سال اور چرا دیا ہے، اور وہ مہینہ آیا ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ آیا ہے جس مہینے میں ایک 10 تاریخ ایسی ہے جس کا روزہ رکھنا بھی 1 سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ اب ان باتوں کا تقاضا یہ تھا کہ ہم کچھ ایسے انداز سے اس مہینے کا آغاز کرتے کہ جو شکر کی شکل میں ہوتا، اور شکر بھی آپ کو معلوم ہے کہ شکر یہ تو نہیں نا کہ کوئی نعمت ملی اور کہا الحمدللہ بات ختم ہو گئی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، صرف اتنا شکر نہیں ہے۔ شکر جو ہے اس کی 3 اقسام اہل علم نے بیان فرمائی ہیں، اور ان تینوں اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، دل سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور میں تیرا شکر گزار ہوں، تیری بہت مہربانی ہے۔ اور دوسرا زبان سے ہے الحمدللہ 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 حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ،
اپنی زبان سے بھی شکر ادا کرے. اور تیسرا طریقہ شکر کا ہے بالجوارح، یعنی اعضائے جسمانی کے ساتھ، جسے بدنی شکر کہہ سکتے ہیں. زبانی شکر، قلبی شکر اور بدنی شکر. بدنی شکر کیا ہوگا؟ روزہ رکھے، روزے رکھے، اس مہینے کا آغاز ہو روزے رکھنا شروع کر دے. یہ ہے اصل معنوں میں جو، یا صحیح معنوں میں جو شکر ہے، مطلوبہ شکر وہ یہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، اس مہینے کے بکثرت روزے رکھا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصیام افضل، اے اللہ کے نبی افضل روزہ کون سا ہے؟ افضل، اور بعض روایت میں ای الصیام افضل بعد رمضان یا بعد شہر رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اللہ کے اس مہینے کے روزے جس کو تم محرم کہتے ہو. اللہ کے اس مہینے محرم کے روزے رکھنے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد فرمایا افضل ترین روزے ہیں. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن نسائی کبریٰ میں، اور سنن ابن ماجہ میں. اور صرف اسی میں نہیں بلکہ معجم طبرانی اوسط وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بتایا کہ اس مہینے کے روزے رکھنا رمضان کے بعد افضل ترین روزے ہیں. شکر کرنے کا انداز یہ تھا کہ پورے مہینے کے روزے رکھو، پورے کے نہ رکھو، 2 4 6 چھوڑ دو تاکہ رمضان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مہینے کے پورے مکمل روزے سوائے رمضان کے نہیں رکھے. سنت کے مطابق 2 4 6 روزے چھوڑ دو، باقی سارے روزے رکھو. نہیں، روزے نہیں رکھیں گے، بلکہ الٹا اپنا ایک نیا رنگ انداز کر لیا ہم نے. شکر ادا کرنے کی بجائے اور روزے رکھنے کی بجائے ہم نے کچھ دوسرے ہی رنگ اختیار کر لیے. پورے مہینے کی نہیں رکھ سکتے، کم از کم اس مہینے کا جو ایک اعلیٰ ترین دن شمار ہوتا ہے اور وہ ہے یوم عاشوراء. یوم عاشوراء اس مہینے کا اعلیٰ دن ہے. بلکہ یوم عاشوراء کے بارے میں اگر کہا جائے کہ یوم عاشوراء کو اللہ رب العزت نے کئی فضائل دیے ہیں. یہ مہینے کا اعلیٰ دن ہے، یہ مغفرت اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے، فرمائی. اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں لوگ روزے رکھ کے اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. اس دن کے روزے کے لیے جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم اور دیگر احادیث میں یہ جو بات آئی ہے کہ ماہ محرم کے روزے افضل ترین روزے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ تک یہ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی یہ روزہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے جس کے تم روزے رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ مبارک عظیم دن ہے جس دن میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلائی تھی. یہ مبارک اور عظیم دن ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر. اب شکرانے کا انداز دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میں تمہاری نسبت موسیٰ پر زیادہ حق رکھتا ہوں علیہ السلام. اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، فصام وامر بصیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا.
حکم دیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ واجب کی شکل اختیار کر گیا، لیکن اگلے سال جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی حیثیت جو ہے وہ نفل کی رہ گئی۔ کوئی رکھے تو ثواب، 1 سال کے گناہ معاف کروا لے، اور نہ رکھے تو اس کی مرضی، کوئی گناہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اس 10 محرم کا روزہ رکھنا جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب یہ روزہ یا یہ دن، پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ دن کب سے مشہور ہے، کب سے حرمت والا ہے، کب سے اس کا ایک مقام ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہی محسوس ہوتا ہے نا، موجودہ جو رواج بنے ہوئے ہیں، موجودہ جو سلسلے چل رہے ہیں، ان سے لگتا ہے کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے اس دن کو شاید کوئی جانتا نہ ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود نے یہ بات بیان فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، امتیوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ محرم اور پھر عاشورہ، یہ دونوں، محرم جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے تب سے حرمت والا، اور عاشورہ جب سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی فرعون سے تب سے حرمت والا ہے، اور اس کا روزہ رکھنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے بھی رکھا اور ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو وہ دن ہے جس دن کو یہودی مناتے ہیں، یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، یہودی اس دن کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ، صحیح مسلم اور مسند امام احمد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، اور عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، کیونکہ 10 کا تو آپ نے رکھا، 10 کا تو آپ نے رکھا، وہ تو سنت ہو گیا، اور 9 کا بھی رکھوں گا۔ یہ بی کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے علماء میں سے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 کا روزہ رکھوں گا، اس میں بی آتا ہی نہیں، بالکل اس میں بی نہیں آتا، لیکن حدیث موجود ہے کہ آپ نے روزہ رکھا 10 کا، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، مفسر قرآن ہی نہیں بلکہ امام المفسرین ہیں، مصنف عبدالرزاق میں اور سنن کبریٰ بیہقی میں صحیح سند کے ساتھ ان سے ثابت ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان اس کا عاشورہ کا روزہ رکھو، اور صرف عاشورہ کا نہیں بلکہ صوم التاسع والعاشر وخالف الجہود، 9 کا روزہ رکھو، 10 کا روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو۔ اب یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاسع فرمایا تھا تو تاسع ہی کا ہوگا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو رشتہ دار بھی ہیں قریبی، حضرت میمونہ ان کی خالہ لگتی ہیں، خود یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، دورے کئی رشتے ہیں، اتنا قرب ہے، کیا آپ ان کی بات نہیں سمجھ سکے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہود کی مخالفت کا انداز کون سا اختیار فرمایا؟ 9 اور 10 رکھو، مخالفت ہو گئی۔ بعض اصل روزہ جو ہے وہ کہتے ہیں اب 10 چھوڑ دو، صرف 9 کا کہاں ہے، 9 کا رکھو۔ بہرحال جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کا اپنا فہم ہے، اپنی سمجھ ہے، احادیث میں اور خاص طور پر صحابہ کا ایک یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نہیں، کئی دیگر صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ انہوں نے 9 اور 10 کا کہا کہ یہ روزے رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ غرض یہ کہ صرف 10 کا نہیں بلکہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھنا چاہیے۔
بعض روایت میں آتا ہے سوموا قبلہ بیوم و بعدہ بیوم، ایک دن پہلے ایک دن بعد بھی رکھو، ضعیف ہیں۔ بعض میں ہے سوموا قبلہ یوم او بعدہ بیوم، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، یہ بھی متکلف ہی ہے، لیکن ایک شکل ہے۔ جیسے اس مرتبہ ہو گیا کہ لوگوں نے 8 کو روزہ رکھا، اور تاریخ تقویم کا چونکہ اس مرتبہ تھوڑا اختلاف ہو گیا، جو تقویم میں ام القریٰ ہے جس کی بنیاد پر یہاں ساری تقویمات بنتی ہیں، اس تقویم میں ذوالحج کے 29 دن لکھے تھے، لیکن رؤیت ہلال کے نتیجہ میں ذوالحج کے 30 دن ہو گئے، تو آٹومیٹک محرم ایک دن پیچھے ہو گیا۔ محرم کی جس دن 1 تاریخ تھی، تقویمات میں اس دن 2 آ گئی۔ اب 8 تاریخ کو بھی لوگوں نے روزہ رکھا اور 9 کو بھی 10 سمجھ کے رکھا، اور آج بہت لوگ پوچھتے رہے، کل بھی پوچھتے رہے کہ اصل تاریخ کیا ہے، انہیں اصل تاریخ بتائی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا؟ کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مہینے کے روزوں کو رمضان کے بعد سے افضل ترین روزے کہا ہے۔ پورے مہینے کے قریب قریب اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر 8، 9، 10 رکھتا ہے تو کیا حرج ہے؟ اور اگر کسی کا 8 نکلا، یہ تو خیر 8 غلط فہمی سے رکھا گیا، 8 نکلا، 9 کا بھی نکل گیا، اور اس کو 10 تاریخ کا روزے کا توجہ ہوئی، خیال آیا کہ صبح عاشورہ ہے، میں عاشورہ کا رکھوں۔ اب وہ پہلے والا روزے کا کیا کریں جو کہ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 9 کے روزے کا کہا، اب اس کا وہ چھوٹ گیا ہے۔ تو یہود کی مخالفت کے طور پر اگر وہ 10 کے بعد 11 کا رکھ لیتا ہے، وہ سنت اس طرح کی سمجھ کے نہ صحیح، محض یہود کی مخالفت کے طور پر، کیونکہ اس کا لا ارادی طور پر، غیر شعوری غیر ارادی طور پر اس کا 9 کا روزہ نکل چکا ہے، تو اب وہ 10 کا رکھ لے، ساتھ 11 کا رکھ لے، یہود کی مخالفت اس طرح بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہمیں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ خاص طور پر جو ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، اہل سنت، ہمارے اہل سنت کا جو معاملہ ہے وہ بھی ذرا تھوڑا عجیب سا ہے۔ جو ہمارے عام طور پر مشہور ہے نا کہ ہم سنی ہیں، اور اس سنی کا لفظ جو ہے وہ عموماً کچھ لوگ کہتے ہیں جی سنی سنائی، سنی سنائی سے سنی ہے، پڑھا لکھا کچھ نہیں، کہیں سے پوچھا نہیں، کچھ کیا نہیں، جو سنا اسی پہ عمل کر، یہ سنی جو ایک تصور بنا ہوا ہے، لگتا ہے کہ ہم اسی طرح کے سنی ہیں۔ عیسائیوں سے سنی، برتھ ڈے منانے لگے اور بہت سارے کام ان کے کرنے لگے، اور یہودیوں سے سنی، ان کے کام کرنے لگ گئے، اور ہندوؤں سے سنی، ہندوؤں کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہماری شادیوں میں، ہماری مرگوں میں، ہماری زندگی کے بہت سارے حصوں میں وہ شامل ہیں، اور شیعہ سے سنی، وہ بھی ہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اور 10 محرم کو ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں آج کل؟ مسلمانوں کا وہ حصہ جو اپنے آپ کو سنی کہلوا رہا ہے، ایک دوسری پارٹی ہے اس کو چھوڑ دیجئے، ان کے تو قسمت لکھا ہوا ہے دنیا میں بھی اپنے آپ کو مار پیٹ، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مار پیٹ۔ وہ تو دنیا میں بھی عذاب بھگت رہے ہیں، اور ان کے عذابوں کی شکلیں بھی بڑی عجیب سی ہیں۔ پہلے شروع میں ہوتا تھا سینہ کو بھی، کسی نے سر پہ ہاتھ مار لیا، کسی نے کوئی گریباں چاک کر لیا، اب آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ پھر یہ آہستہ آہستہ وہ چھریاں مارنے والا سلسلہ آ گیا، سینہ کوبی کے بعد یہ چھریاں مارنے والا کھاتا، اور چھریاں مارنے والے کھاتے کے بعد آگ کے اوپر چلنے کا ڈرامہ، کوئلوں پر چلنے کا ڈرامہ، یعنی ہر سال 2 سال بعد ایک نیا عمل داخل کرتے ہیں۔ اور اس سال ایک نیا کام جو آیا، آپ لوگوں نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا کہ کسی بڑی کیچڑ والی گندی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور وہ کیچڑ اٹھا کے اپنے سر کے اوپر ڈالا ہوا ہے، سر پورے کا پورا جیسے مہندی لگی ہوتی ہے نا سر پر، اس طرح کیچڑ گیلی مٹی لگی ہوئی ہے، اور اس مٹی سے وہ اپنے آپ کو پھر اس کے اوپر مار رہے ہیں، کبھی یہاں کبھی، انتہائی گندی حالت میں۔ اور
یہ طریقہ کار جو ہے روز بروز ان کے یہاں جو ترقی ہو رہی ہے اس ماتم میں، اس تعزیہ میں، وہ ترقی یہ کوئی صرف وہی نہیں کرتے. اگر میں یہ کہوں کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. ہمارے مسلمانوں میں بھی، اہل سنت میں بھی، سنیوں میں بھی یہ ہو رہا ہے. سنیوں کے یہاں پہلے عید میلاد جو ہے یہ میلاد تھی. کسی نے چند نعتیں پڑھ لی، کسی نے کوئی جلسہ کر لیا، کسی نے کوئی تقریر کر لی. یہ شروع میں مولود شریف کے نام سے شروع ہوا. مولود شریف کو آہستہ آہستہ پھر انہوں نے محفل میلاد کر لیا، اضافہ ہو گیا. اب اس کو اور انہوں نے بڑھایا، جھنڈیاں لگانی شروع کر دیں، پھر بڑھایا چراغاں شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد بڑھایا تو مٹھائیاں بانٹنے لگے. روز بروز ہر دن نئے سے نیا انداز شروع ہوتا گیا، اور بالآخر ان لوگوں نے وہاں تک آ کے حد کر دی. ابھی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آپ نے کلپ دیکھا ہوگا جو میں نے کہا نا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں. عیسائی کیک کاٹتے تھے برتھ ڈے کا اپنے بچوں پر، ہمارے لوگ بچوں کا بھی کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک الحمدللہ محفوظ رکھا ہوا تھا. لیکن کیا ہوا، یہ پچھلے 2 سال کے اندر وہ سٹیپ بھی آ گیا. انہوں نے باقاعدہ کلپ سارا ہمارے پاس آن ریکارڈ موجود ہے، اور آپ نے وہ دیکھا ہوگا. مولوی صاحب ہیں، بڑی بڑی داڑھی ہے، اور اس کے دائیں بائیں مولویوں کا گروپ ہے، سارے باریش باشرہ نظر آتے ہیں، اور اتنا بڑا چھرا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور ایک بڑا کیک رکھا ہوا ہے، اور مولانا نے اس کیک کو کاٹا اور کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. اب یہ انتہا کر دی ان لوگوں نے. ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیپی برتھ ڈے جو عیسائیوں میں تھا، ہمارے مسلمانوں نے بچوں پہ تو منایا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی منانا شروع کر دیا. اور یہی انداز ان ماتم کرنے والے، تعزیہ کرنے والے شیعہ میں بھی ہے. روز بروز ترقی کرتے کرتے یہاں تک آ گئے ہیں. اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ دین کس کو سمجھتے ہیں. بعض حرکتیں ہمارے اپنے مولوی کہتے ہوئے مجبوراً کہنا پڑتا ہے، کیونکہ شکلیں مولویوں والی ہیں. مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی اونچی جگہ پہ، اور لوگ نیچے بیٹھے ہیں، کافی دنیا میں موجود ہیں، اور ایک آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، مولوی صاحب کو ہاتھ لگاتا ہے، تڑپتا ہوا پیچھے جا رہا ہے جیسے مولوی نے کوئی بجلی کا کرنٹ لگا دیا. کچھ ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ ڈانس کر رہے ہیں، باقاعدہ ڈانس، یعنی ایک گھٹیا قسم کا کام جو ہے وہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اسی طرح کے کئی حرکتیں ایک کلپ میں آیا تھا کہ وہ جو تڑپتے پڑپتے جاتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی ایسے تڑپتے سامنے وہ بانس آیا. ظاہر ہے کہ بڑا ٹینٹ ہو تو اس میں کئی بانس لگے، بانس آیا، وہ تڑپتا بانس کے اوپر چڑھنا شروع ہو گیا. کیا دین لے کے آپ لوگ چل رہے ہیں؟ اس طرح کے انداز اور مختلف انداز یہ ہمارے مولویوں کے. اور پھر ابھی تو مولویوں میں مولویانیاں آنی شروع ہو گئی ہیں. آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا. ابھی خواتین بھی کچھ ایسی آ گئی ہیں کہ لوگ، اللہ رب العزت ہمارے سنیوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہی عالم جو ہے وہ یقین مانے کہ بعض کلپ دیکھ کر دل میں شرم آتی ہے کہ کافر دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یہ اسلام ہے ان کا، اس کو اسلام کہہ رہے ہیں. عجیب و غریب کی حرکات. اور ان کے یہاں جو دوسری پارٹی ہے ابھی 10 محرم والی، یہ تو ہوا ایک کہ یہ ان کے عوام میں ہو رہا ہے، اور ان کے خواص میں ان کے جو ذاکر حضرات، جو ان کے عالم حضرات ہیں، یہ تو الگ بات ہے کہ ان کی فیسیں بہت بڑی بڑی. ابھی پچھلے دنوں انہی کے اپنے اندر کے رازدان، انہی کے اپنے ایک شیعہ عالم نے کہا تھا کہ فلاں صاحب پچھلے سالوں میں ایک عرصے سے 15 لاکھ لیتے تھے، 10 دنوں کے 10 درسوں کا، 10 واعظ کا 15 لاکھ، اور اس مرتبہ انہوں نے 10 دنوں کا 35 لاکھ کر دیا.
اب جب آپ پیسے بڑھاتے چلے جائیں گے تو وہ اپنے ڈیزائن بھی تو بدلتے ہی چلے جائیں گے نا. اور ان بدلتے ڈیزائنوں میں سے ایک ڈیزائن ہمارے پاس ریکارڈ میں ہے کہ ایک صاحب ممبر پہ اپنا واعظ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو رو رہے ہیں، رلا رہے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں 10 دنوں میں. اور ان 10 دنوں میں میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، ہوگا انشاءاللہ 10 دنوں میں ہمارے جو اہل سنت ہیں ان میں سے جو سنی ہیں خاص طور، بلکہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلا کے بڑے اعلیٰ مقام پہ بٹھانا چاہتے ہیں، ان 10 دنوں میں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ محرم کے پورے مہینہ میں مولوی دونوں طرف ایک جیسے، وہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی رلا رہے ہیں، ان کے بھی رو رہے ہیں، ان کے بھی رلا رہے ہیں، وہی انداز، جھوٹ موٹ، غلط سلط، قصے کہانیاں بیان کر کے کچھ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ لوگ روئیں، اور ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ روئیں گے پیسے بھی اتنے زیادہ دیں گے. ایک صاحب شیعہ کا آدمی ذاکر تقریر کر رہا ہے، بڑے زور شور سے، بڑی شعلے بار تقریر ہے اس کی، شعلہ بار تقریر کے دوران تقریر کرتے کرتے اپنے ممبر سے چھلانگ لگائی اور پنکھے کو جا کے چمٹ گیا. اب ممبر اونچا ہے تو ظاہر ہے کہ چھت کا پنکھا جو نیچے لٹکا ہوا تھا وہ بھی قریب ہی تھا، چھلانگ لگائی، جا کے اس کے راڈ کو پکڑا اور ٹانگیں بھی اٹھا کے اس کے پنکھے کے پروں کے اوپر ڈال دی. اب یہ واز ہو رہا ہے، یہ عوام کو تقریر، یہ پیسے نہیں بڑھائیں گے تو کیا نہیں کریں گے. اس ماہ محرم میں روزے رکھیں اور اس 10 محرم کو روزہ رکھیں، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اپنی مرضی سے ہی سارے کھاتے شروع کر دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مسلمان کا اس وقت کردار کیا ہے؟ سبیلے لگائے ہوئے ہیں. اور میں مسلمان بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ صرف شیعہ نہیں، اس میں سنی بھی شامل ہوتے ہیں. تعزیہ نکالنے میں سنی موجود ہیں، ان عزاداروں میں سنی شامل ہوتے ہیں، اور سبیلیں لگانے میں سنی شامل ہوتے ہیں، یا کم از کم پانی پینے میں، دودھ پینے میں، سکنجبین پینے میں. گرمی کا دن ہو تو پھر تو میرا خیال ہے یہ چیزیں ان کو اور بھی اچھی لگتی ہوں گی کہ گئے اور جا کے پینا شروع کر دیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے نبی کہیں کہ روزہ رکھو، اور ہم سبیل لگا کے بیٹھے. یہ دودھ کی سبیل اے فلاں کی طرف سے، سکنجبین کی سبیل ذرا تھوڑا کمزور آدمی ہے فلاں کی طرف سے، اور یہ پانی کی سبیل جو بالکل ہی بیچارہ کمزور ہے مالی طور پر، یہ اس کی طرف سے. اور جتنا جتنا پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ان کی صدقات و خیرات کی حص بھی زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے. 10 پہلی تاریخ سے لے کے 10 محرم تک زور بریانی بانٹی جاتی ہے، بریانیاں بانٹتے. اور پھر 10 تاریخ کو خاص طور پر جو ان کے یہاں حلیم کا سلسلہ ہے وہ تو زور سے چلتا ہے. پہلے سے باقاعدہ چندے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں بازاروں میں پھر رہے ہیں، چندہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ یہ عاشورہ کی حلیم کے لیے ہے. عاشورہ کی حلیم کے لیے وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر وہ حلیم کھلائی جاتی ہے، کھاتے ہیں. 10 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کا حکم دیں، روزہ رکھنے کا حکم دیں، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا 10 تاریخ کو روزہ توڑ کے یا روزہ رکھے بغیر سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور جو وہ دوسرے کر رہے ہیں وہی یہ بھی کر رہا ہے. اور یہ یہاں میں بھی ذکر کر دوں کہ یہ حلیم صرف وہی نہیں بنواتے، ہمارے بھی ساتھ شامل ہو کے بناتے ہیں. اور صرف محرم میں ہی نہیں، یہ حلیم تو باقی ایام میں بھی چلتی ہے نا. 11ویں شریف ایک بڑا مشہور ہمارے یہاں پاک و ہند میں سلسلہ ہے. ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کچھ صدقہ خیرات کیے جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں. اور اس 11ویں کی بھی پھر کئی شکلیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، ایک بڑی 11ویں، ایک چھوٹی 11ویں. اور چھوٹی 11ویں تو ہر مہینے ہوتی ہے، سال میں ایک ان کی بڑی 11ویں ہوتی ہے. چھوٹی 11ویں والے اپنے اپنے گھر میں سارے لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے رہتے ہیں. بڑی 11ویں میں پھر وہ چندہ اکٹھا ہو رہا ہے کہ یہ حلیم پکائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے.
ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز بتایا ہے وہ سارے کا سارا چھوڑ کر ہم کس راستے پر چل نکلے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ذکر کر دوں، کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی، روزہ رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی فتح پر روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، جبکہ مسلمانوں کو بڑے بڑے اعلیٰ مقامات فتح کے حاصل ہوئے۔ جیسے غزوہ بدر ہے، 313 کو اللہ رب العزت نے ہزاروں پر فتح عطا فرمائی۔ پہلا مارکہ حق و باطل ہے اور بہترین فتح عطا فرمائی۔ غزوہ احد ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ خندق یا احزاب ہے۔ ان بڑے بڑے غزوات کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نہیں کہا۔ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ ہم مسلمان اتباع کے قائل ہیں، ہم اتباع کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی اور خواہشات سے عبادات کو ایجاد نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، ہم نے نہیں کیا، وہ کام آپ نے کیا، کر کے دکھایا، ہم کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات ہو کہ جو بھی سامنے آ گیا یہ فتح ہو گئی، یہ فتح ہو گئی، ہم اس پہ روزے رکھنے شروع کر دیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اپنی خواہش سے کام کر رہے ہیں، شریعت کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ ان ساری غزوات میں اللہ نے فتح نصیب فرمائی، فتح مبین مکہ مکرمہ کی فتح ہے، فتح عطا فرمائی، لیکن روزہ نہیں رکھا۔ ہمارے یہاں اتباع ہے، ابتداء نہیں۔ اتباع ہے اپنی مرضی سے، ہم بدعات کو ایجاد نہیں کرتے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ ہمارا دین یہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا، نیا کام ایجاد کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا یا جو دین کا حصہ نہیں تھا، فہو رد، یعنی وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ صحیح بخاری و مسلم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ اور دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ رد ہے، مردود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ ہم اپناتے ہیں، جس حکم سے، جس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ہم اس کو اختیار نہیں کرتے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے اندر، سنیوں کے اندر، غیر سنیوں کے اندر اتنی باتیں آ گئی ہیں، خاص طور پر اس محرم کے حوالے سے، کہ کہیں تعزیہ، کہیں ماتم، کہیں مہندی لگائی جا رہی ہے، کہیں بخور کیا جا رہا ہے، کہیں شمع جلائی جا رہی ہیں، اور کہیں اپنے گھر والوں کے لیے اعلیٰ کھانے اور کھلے اخراجات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اور ان سب چیزوں کے پیچھے ضعیف، من گڑت اور باطل قسم کی روایات ہیں۔ صحیح احادیث میں ایسی باتیں کوئی ثابت نہیں ہیں، اور صحیح چیز اگر بات میں ثابت ہوتی، احادیث میں ثابت ہوتی، تو وہ ہمارے سامنے ہوتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر خطبہ میں، ہر جمعہ میں، ہر درس میں معروف حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر خطبے میں، ہر درس میں علماء کرام بھی یہ کلمات پڑھتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم اور سنن اربع، اسی طرح سنن کبری بیہقی، مسند امام احمد اور مستدرک حاکم، ان سب میں، اور کل بدعت ضلالہ کے بعد وکل ضلالۃ فی النار، یہ کلمات جو ہیں
یہ صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، سنن نسائی اور ابن خزیمہ دو میں، ہر بدعت گمراہی۔ لیکن ہمارے یہاں یہ سلسلہ یہ ہے، جتنا واعظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا اور آج کیا جاتا ہے، درسوں میں یہ سارے پڑھتے ہیں، بعد میں وہ خود بھی کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا، سنن ابو داود، ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں ہے، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ اس وقت کے لیے آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، اس وقت میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور مضبوطی سے پکڑے رکھنے کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، جو نئی چیزیں ایجاد کی جائیں گی ان سے بچ کے رہنا، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر اس طرح کی گمراہی جو ہے وہ بدعت ہے اور وہ ضلالت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے جتنا ہمیں روک کر گئے تھے اتنا ہی یہ چیزیں آج ہمارے یہاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فتح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ہم آج کل کیا کر رہے ہیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا کہ ہم مومنوں کو فتح دیتے رہیں گے، قیامت تک کے لیے یہ طے ہے۔ کبھی تکلیف آ سکتی ہے، جیسے غزوہ احد میں آ گئی، لیکن صحیح کیا ہے؟ آخر فتح حاصل ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو مقامات فرمایا ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، سورہ غافر یا حامیم سجدہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 51 کہ ہم مومنوں کو، رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو فتح دیں گے، ننصر، ان کی مدد کریں گے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اور دوسری جگہ سورہ یونس کی آیت نمبر 103 میں فرمایا ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اور پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دیں گے، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، یعنی کافروں کو ڈھیل دیتا ہے۔ فرعون کو کتنی لمبی ڈھیل دیے رکھی، اتنی ڈھیل دی کہ اس بدبخت نے اپنے آپ کو رب کہلانا شروع کر دیا۔ سورۃ النازعات کی آیت 24 میں ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ مجھے ایک چھوٹا سا کلپ یاد آ گیا ہے، کسی نے اس برے وعدے، برے دعوے، اس نے بدترین دعویٰ کیا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، رب کہلوایا۔ کسی نے کسی بڑے گیٹ کے دائیں بائیں لگے ہوئے کچھ دو ایسے اسٹیچو تھے جن کو وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ فرعون کے اسٹیچو ہیں، اور وہ کسی عرب ملک سے گیا ہوا ہے۔ وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ تم کہتے رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی تم اتنا بڑا دعویٰ کرتے رہے ہو، ہمارے ملک میں آئے ہو، ہم تمہیں اپنا گیٹ کیپر لگائیں گے۔ یہ انسان اپنے آپ کو رب کہنے کا، رب کا ہونے کا دعویٰ کرتا رہا، اللہ رب العزت نے اسے ذلیل و خوار کیا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، جتنی چاہے دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر پکڑ لیتا ہے۔ ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ دنیا میں لوگ نکل جاتے ہیں نا، حکومتوں سے نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ نے پکڑ لیا تو کوئی نکل نہیں پائے گا۔ اور ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ سے نکلنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہو سکتا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس کے بعد آپ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 کا یہ حصہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب اللہ رب العزت کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اسی طرح پکڑتا ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے۔
اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کو ہمیشہ کافروں پر اور دوسرے لوگوں پر فتح عطا فرماتا رہے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ جو خرافات ہمارے یہاں مسلمانوں میں آج پھیل چکی ہیں، سنی ہو غیر سنی ہو، ان خرافات کا سبب کیا ہے؟ کوئی قرآن سے دلیل نہیں، کوئی حدیث سے دلیل نہیں جس کو صحیح کہا جا سکے۔ من گرد قسم کی روایات ہوں گی، ضعیف بات اور لا اصل قسم کی روایات ہوں گی۔ دراصل ان کی بنیاد جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کرتے آئے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، اور یہ تو وہی دعویٰ ہے جو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت نمبر 104 میں مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جائے کہ آؤ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اللہ کے رسول اور اس کی ارشادات کی طرف آؤ، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہمیں کافی ہے وہی جس پہ ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا۔ اور اللہ رب العزت نے ان کا یہ جواب بھی دے دیا کہ تم نے ماں باپ کی مان لی، اللہ رسول کی نہیں مانی، کیا ضروری ہے کہ تمہارے ماں باپ بالکل ہدایت پر ہی ہوں؟ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، ان کے ماں باپ اگر کچھ علم نہیں رکھتے تھے، ہدایت پر نہیں تھے، تو پھر بھی کیا یہ اسی طرح کرتے رہیں گے؟ یہ خرافات، بدعات اور یہ ماتم اور یہ چیزیں، یہ ساری کی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، قرآن سے کیا ثابت ہوں گی؟ یہ جو ہمارے آج کل یہ شیعہ حضرات خاص طور پر زد و کوب کر رہے ہیں، سینہ کوبی کر رہے ہیں، اور یہ چھریاں اور یہ اور وہ کر رہے ہیں۔ سوگ منانے کی مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مقرر کی، سوائے عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، لا تحد المرأة فوق 3 الا علی زوج، کوئی عورت 3 دن سے زیادہ کسی پر حداد، کسی پر سوگ نہ منائے سوائے اپنے شوہر کے، اس پر 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کی وفات پر سوگ منا سکتی ہے، اس کے علاوہ اپنے کسی رشتہ دار پر اس کو یہ سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ لہٰذا آج جو 1450 سال گزر جانے کے بعد یہ سلسلہ لیے چلے جا رہے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور پھر یہ صرف سوگ نہیں مناتے، اس دوران اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جس کا کوئی شمار نہیں۔ اللہ رب العزت نے جن صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان پر لعن طعن کرنا، سب و شتم کرنا، گالیاں بکنا، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے انہیں یہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ ایک عظیم فتح ہے۔ اور اسی طرح سورہ فتح کے اندر سورہ قرآن کریم کے ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا، اور آج ایک آدمی اٹھے اور بدبختی دکھائے اور ان کو گالیاں دینا شروع کر دے، یہ ان دنوں میں، حرمت والے مہینے میں اور حرمت والے دن میں، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہوگا۔ اور صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا ان کے بڑے مقامات کا ذکر کیا، اور صحیح بخاری میں ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی میری اس کے ساتھ جنگ ہے۔ صحابہ سے بڑا ولی اور کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر صاف طور پر نبی سے فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، اور قسم کھا کے فرمایا کہ وہ 1 مٹھی دانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں
احد پہاڑ سے بھی زیادہ ان کو ثواب ملے گا۔ تم احد پہاڑ جتنا خرچہ کرو، ان کی مٹھی دانے، بلکہ حدیث میں موجود ہے ان کی مٹھی دانوں کے آدھے دانوں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے باوجود خلفۂ راشدین چاروں، ان میں سے ایک کو بچا لیا اور 3 کو گالیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان میں سے ایک کو بچا لیا، باقی کو گالیاں۔ خلفاء میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بچا لیا، امہات المومنین سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو بچا لیا، باقی صحابہ میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر یا منافق اور یا کچھ بھی کہنے کے بعد گالیاں۔ وہ لوگ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مجھے دنیا کے سب سے پیارے لوگ ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے باپ، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتا، قیامت کے دن میری طرف سے ان کا بدلہ اللہ چکائے گا، ان کو گالیاں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتی، اور فرمایا اے عمر تیرے کیا کہنے، جس گلی سے تو آ رہا ہو اس گلی سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا مقام دیا کہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے دیکھ کر۔ ایک سنی عالم کے سامنے ایک شیعہ ڈھینگ مارنے لگا، کہنے لگا کہ میں حرم کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام باب عمر ہے نا، کہا کہ میں آج تک کبھی باب عمر سے حرم میں داخل نہیں ہوا۔ سنی عالم سمجھدار تھا، اس نے کہا تیرے صدقے جاؤں یا عمر، تو زندہ بھی تھا تو شیطان تو اسے ڈرتا تھا، تو مر چکا ہے شیطان تب بھی تو اسے ڈرتا۔ اللہ رب العزت نے جنہیں اتنا مقام دیا ہوا ہو ان لوگوں کے بارے میں اتنی بد زبانی اور اتنا غلط کا۔ اور یہ ہمارے پاک و ہند کا جو معروف بریلوی مکتب فکر ہے، ان لوگوں کے ان کے جو بانی ہیں، اگر بانی کی کتابیں پڑھی جائیں تو ماہ محرم میں یہ جتنی خرافات ہیں وہ ان کے خلاف تھے، لیکن آج کا جو بریلوی مکتب فکر ہے وہ ان دنوں میں شیعہ ہی لگتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا اور گفتگو کرنا قبول فرمائے، ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے مسلمانوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین اللہم آمین، بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرا، نفع اللہ بکا الاسلام والمسلمین، آمین آمین یا رب۔ آمین، بارک اللہ فیکم۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، اب تک آپ فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ کی زبانی سال نو اور مسلمانوں کا کردار اس موضوع پر جو ہے تفصیلی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے، سنی ہے۔ اگر آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے یا کوئی اور بھی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریس کریے، انشاءاللہ شیخ محترم اس کا جواب دیں گے۔ انشاءاللہ ایک 3-4 سوال ہیں، لیں گے انشاءاللہ۔ عبدالقادر صاحب، آپ اپنا کیمرہ کیوں نہیں کھولتے؟ یہ ہاتھ تو کسی نے ریز کیا ہے، آپ اپنا کیمرہ 1-2 منٹ کھولیں، میں آپ کی زیارت تو کر لوں نا۔ انشاءاللہ شیخ کر لیں گے، اچھا چلیے، سوال جواب کے بعد آخر کر دیں گے شیخ انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ رقیب بادشاہ بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہمارے ساتھی سوال کر رہے ہیں، وہ یوٹیوب پر موجود ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں تھے تو عاشورہ کے روزے کے تعلق سے کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ 9 تاریخ کا روزہ کر کے سوال پوچھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے پوچھا نا، پہلے تو مشرکین بھی رکھتے تھے روزہ 10 تاریخ کا جو ہے یہ عام تھا، لیکن جب کسی یہودی سے پوچھا کہ یہ روزہ رکھ رہے ہیں تو پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟
اس وقت انہوں نے یہ ساری بات بتائی. تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود بھی روزہ رکھا اور یہ بات کہی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا انشاءاللہ، یہ الفاظ انشاءاللہ والے موجود ہیں کہ اگر میں اگلے سال بھی زندہ رہا تو میں روزہ رکھوں گا. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ کہنا جو ہے یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں اگلے سال زندہ رہوں گا یا نہیں. یعنی علم غیب کا معاملہ جو ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم تو خیر یہ ختم کرنے کی طرف آتا ہی نہیں نا. پاک و ہند میں اس کو بڑا زور شور سے لیا جاتا ہے. غرض یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا حق زیادہ ہے موسیٰ پر تم سے علیہ السلام، اور روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور پھر آپ نے جب یہ صحابہ نے یاد دلایا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی تعظیم کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں آئندہ سال 9 کا روزہ رکھوں گا. تو یہ بات جو ہے یہ بڑی واضح ہے، اس میں کوئی انشاءاللہ الجھاؤ والی بات نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. وفیکم بارک اللہ. شیخ کل ہمارے ایک بھائی ایک سوال پوچھے تھے شیخ، میں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. اب یہ محرم میں یہ جو رافضی لوگ ہیں یہ منتیں نظریں یہ مانگتے ہیں، کھانے وغیرہ بناتے ہیں، شربتاں وغیرہ بانٹتے ہیں. اگر یہ لوگ لا کے مسجد میں، ہمارے مسجدوں میں لا کے کچھ کھانے وغیرہ لگتے ہیں اور ہم کو معلوم نہیں، ہمیں لے کے جا کے کھا لیں، تو کیا یہ نیک کا سبب بنے گا؟ اگر آپ کو معلوم نہیں تھا اور آپ نے لے جا کے کھا لیا تو کوئی بات نہیں، وہ تو کھا لیا. اور اگر معلوم ہو کہ یہ وہیں سے آ رہا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں تو پھر نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح کا کھانا جو اتنے اس قسم کے عقائد کے لوگ اور ایسے موقع پہ لا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے خلاف بد زبانی کی انتہا کر کے آ رہے ہیں، اس وقت وہ لا کے دیں تو بالکل نہ کھائیں. لیکن کھا چکے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کھا گئے، غلط فہمی میں کھا گئے، پتہ نہیں چلا کھا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھول چوک تو معاف کر رکھی ہے نا. اگرچہ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، بس میں ہو، اگر بس میں ہو تو نکالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے کھجور کا دانہ صدقے کے کھجوروں کے ڈھیر سے پکڑ کے منہ میں ڈالا تو آپ نے انگلی ڈال کر وہ کھجور نکال دی اور فرمایا کہ ہم پر صدقہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور اسی طرح کا واقعہ بعض صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز کھا لی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ میں جو لایا تھا یہ میں نے کبھی کسی وقت کہانت کی تھی تو اس کا معاوضہ مجھے ملا، تو انہوں نے انگلی ڈال کر اپنا کھایا وہ سارا نکال دیا تھا. اب یہ تقوی کی بات ہے، اتنا کر سکے کوئی تو ٹھیک ہے، اور جو کھا چکا ہے، ہضم کر چکا ہے، وہ کیا نکالے گا، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے گناہ نہیں، بشرطے کہ اسے معلوم نہ ہو، لا علمی میں کھا گیا ہو تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے انشاءاللہ. جی شکریہ، بارک اللہ فیک. وفیکم بارک اللہ. اب عبداللہ بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ خیریت ہے؟ جی خیریت الحمدللہ، بارک اللہ فیک. جی شیخ میرا سوال ہے، ہم لوگ ابھی عرب کنٹری میں رہتے ہیں جی، کئی لوگ شیعہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، ڈرائیور لوگ مطلب نوکری کرتے ہیں، تو انہی کے گھروں میں سے ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، تو کیا یہ فرض ہے، کھا سکتے ہیں؟ مطلب جہاں تک تعلق ہے نا عام حالات میں کھانا کھانے کا، عام حالات میں تو ظاہر نوکری کرتے ہیں. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ممکن ہو کسی سے تو وہ ان کے گھروں سے نوکری چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، اسے اس سے اچھا رزق اور زیادہ رزق انشاءاللہ دے گا. لیکن اگر کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے ابھی نوکری رکھی ہوئی ہے، فی الحال چھوڑنے کا امکان نظر نہیں آ رہا، آگے کوئی سروس نظر نہیں آ رہی، تو وہ عام حالات میں کھا لے. لیکن جب یہ خاص ایام آئیں جن ایام میں وہ نیازیں بنا کے بانٹتے ہیں، عام کھانا تو عام کھانا ہو گیا نا، وہ تو کافر کا کھانا بھی جائز ہے بشرطے کہ وہ اس کے ہاتھ کا ذبح شدہ نہ ہو. لیکن اگر وہ خاص ان نیازوں کا وقت آئے تو پھر وہ نہ کھائے، پھر کسی بھی بہانے سے لے کے اس کو جو بھی کرے، جانوروں کو ڈال دے، کچھ بھی کر دے، اپنا کھانا کہیں دوسری جگہ سے کھائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نیاز، معلوم ہے آپ کو کہ نیاز تو کسی کے نام کی کھانا جائز نہیں ہے، لہٰذا
ان دنوں میں جن دنوں میں وہ نیازیں بانٹتے ہیں ان دنوں میں وہ پرہیز کر لے. باقی ایام میں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں کھولتا اس وقت تک کھا لے، انشاء اللہ تعالیٰ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. شیخ ایک سوال ہے شیخ، یہ محرم کے مہینے سے یہ جو تعزیہ وغیرہ بناتے ہیں، ہمارے سائڈ پنجے بولتے ہیں ان کو، یہ جو تعزیے پنجے بنا کر جو ہے آگ میں اترتے ہیں سب کرتے ہیں، کچھ لوگ بھائیوں کا یہ پوچھنا ہے اگر یہ صحیح نہیں ہوتا تو یہاں اتنے لوگ کیوں آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں یہاں پہ جو ہے صاحبان کو بولتے ہیں تمہارے لیے خوشیاں آتے ہیں یہ وہ بول کے، اگر غلط ہوتا تو اتنے لوگ ہزاروں میں لاکھوں میں کیوں آتے؟ ایسے لوگوں کو ہم کیا کیسا سمجھائے؟ ہزاروں لاکھوں تو خیر کوئی ہوتے نہیں ہیں عبدالقادر صاحب، یہ چند لوگ ہوتے ہیں اس طرح کا کرنے والے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس حد تک یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ آگ بھی کھا جائیں گے یہ بھی کر جائیں گے، اللہ ایک وہ معروف واقعہ ہے نا کہ اگر کوئی ہوا میں بھی اڑ رہا ہو پانی کے اوپر بھی چل رہا ہو تو کیا اسے ہم ولی ماننا شروع کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے. یہی معاملہ ان کے یہاں ہے کہ یہ بڑے بڑے ڈرامے بڑی بڑی شابدہ بازیاں ہوتی ہیں اور یہ کیا کیا کرتے ہیں. آج موجودہ جو دنیا ترقی یافتہ ہے، آج ٹیکنیکل، آج میڈیکل، آج سائنس بہت ترقی کر گئی ہے. آج کے دور میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو کیے جاتے ہیں لیکن وہ ہوتے نہیں، نظر آتے ہیں ہوتے نہیں. اور یہ چیزیں تو بہت ساری یہ جو مداری لوگ ہوتے ہیں، مداری لوگ، شابدہ باز لوگ کیسے کیسے کرتب آ کے لوگوں کے سامنے کر کے بتا رہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتا. اور آپ شاید کبھی کوئی ایک پروگرام دیکھا ہو، اس میں ہم یہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی دکھایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی نہ ان کے سچا ہونے کی نشانی ہے، نہ ان کے ایماندار ہونے کی نشانی ہے، اور نہ اس کے پیچھے لگ کے آدمی کو بھاگنا کہ اگر یہ سچے نہ ہوتے. اگر یہ انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ سچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا پاگل ہے. پہلی بات تو یہ سوچنے والی ہے نا. آپ کو شیعہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے مقابلے میں کتنے ہیں، اہل سنت کے مقابلے میں کتنے ملیں گے؟ انگلیوں پہ گنے جا سکیں. آپ ان کی پرسنٹیج کبھی نکال کے دیکھیں. پاکستان میں، انڈیا میں، عرب ملکوں میں ساری دنیا کے مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس وقت 1.6 یا 7 ارب ہے، تھوڑی سی بھی نہیں، 1.6 یا 7 ارب. اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ تو لاکھوں تک بھی بڑی مشکل سے پہنچیں گے. تو یہ کہنا کہ اتنی بڑی لاکھوں لوگ آتے ہیں یہ بس ایک سلسلہ ہے بنا ہوا. اور پھر آپ ان کے جو باتیں ہیں ان کو قرآن اور سنت پہ پیش کر کے دیکھیں، ان کی حقیقت کی کلی بالکل کھل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے رہے، یہ کیا کر رہے ہیں، خلفائے راشدین کیا کرتے رہے، یہ کیا کر رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے یہ کر رہے ہیں. یہ اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. اگر سچا ہے کوئی تو وہ پانی کے اوپر چلنے سے سچا نہیں ہوگا، ہوا میں اڑنے سے سچا نہیں ہوگا. سچا وہ ہوگا جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنے والا ہے. لہذا ہمیں ان کے نشابدہ بازیوں سے اور ان کے ڈراموں سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ اگر سچے ہیں نہیں ہیں تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. سچے بچے کوئی بھی نہیں ہیں، صرف یہ ڈرامے ہیں، شابدہ بازیاں ہیں ساری. جی بارک اللہ فیک. آخری سوال ہے شیخ، اسی پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ. ایک سوال یہ ہے شیخ، اللہ خیر کرے، اگر کوئی انسان پیشاب کے لیے گیا، اس کو آپ کو منی اور مزی کے خطرے کچھ آ گئے، ایسا ہی بس پیشاب کرتے وقت آ گئے ہیں، وہ صاف وغیرہ کر لے کے وضو کر لے کے نماز جایا، نماز پڑھ لے کے آیا، پھر عشاء میں جب وہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے جب پھر جو ہے وہ ٹوائلٹ کو گیا تو اس کو کچھ خطرے ٹائر پر لگے ہوئے دکھیں، کپڑے پر لگے ہوئے دکھیں، کیا اب یہ مغرب کی نماز میں جو ہے کیا اس کو جو ہے مغرب کی نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ وضو کرنے کے بعد جو ہے اس طرح اس کو ہوا. اس نے اپنے پہلا جب وضو کیا تو اس وقت اس نے پیشاب خانے میں بیٹھے دیکھا کہ کوئی قطرات ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ دھو لیے اور وضو کر لیا. اور یہ قطرے اس وقت آئیں گے جس وقت وہ پیشاب کے لیے بیٹھے گا. اب اس نے استنجا کیا، وضو کیا، نماز پڑھ لی، الحمدللہ نماز ہو گئی. اگلی مرتبہ جا کے بیٹھا تو دیکھا کہ قطرے ہیں. اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ یہ وہ قطرے اس نماز سے پہلے کے تھے، وضو سے پہلے کے تھے،
درمیان میں چونکہ کافی وقت گزرا ہے، اور یہ قطرات کبھی ایسا بھی ہے کہ بغیر ٹوائلٹ میں بیٹھے بھی نکل جائیں۔ یہ مزی کے جو ہیں ان کا تو ایک الگ معاملہ ہے، جہاں تک ہے نا ودی، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، مزی، منی اور ودی یہ 3 قطرات ہیں۔ منی جو لذت اور ٹبک کے ساتھ نکلے احتلام کی شکل میں یا جماع کی شکل میں، اور مزی جو جماع کی صورت میں اپنے بیوی کے ساتھ کھیل کود کے دوران پہلے نکل آئیں، وہ بھی باقاعدہ ٹپک کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور ودی وہ ہے جو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد سفید قطرے نظر آئیں۔ ان تینوں کا حکم جو ہے، منی تو جب نکلے گی اس وقت غسل واجب ہو جائے گا، مزی اور ودی پر غسل نہیں ہے، صرف دھونا استنجا کرنا کافی ہے۔ اور کپڑوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، اگر اسے یہ یقین ہے کہ یہ کہیں میرے وضو سے بھی پہلے کے قطرے تھے اور ابھی اگلی نماز میں وقت ہے تو نماز دہرا لے، اس نماز کا وقت باقی ہے تو نماز دہرا لے صاف کر کے، اور اگلی نماز میں داخل ہو گیا، اذان ہوئی، بعد میں اب یہ جا کے دیکھا کہ قطرے لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب کہ پچھلی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، وہ اس کی لا علمی میں ہو گیا۔ ان کو اس نماز کو دہرانے کی بھی اب اسے ضرورت نہیں ہے۔ اگر وقت ہونے کے دوران پتہ چل جائے تو پھر ٹھیک ہے، دو بھی لے اور دہرا بھی لے۔ اگلی کا وقت ہو گیا، پہلی کا وقت ختم ہو گیا، نہ اب اس کو دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ قبول کرے گا۔ بارک اللہ فیک ہے۔ وفیک بارک۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا شکر ہے، آج کی یہ مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی ہے۔ اللہ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حافظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ IGEC ٹیم نوجوانوں کے ہماری جماعت کی طرف سے، اور امید کرتے ہیں آئندہ بھی ہمارے لیے وقت دیں گے، اور دعا کو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان خدمات کو آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے ذخیرہ آخرت اور صدقہ ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی علماء حق کے مجالس سے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اور جو زوم پر تشریف لائے ہیں اور یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے آنے کو سننے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کی عافیتیں اور کامیابیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مقدر کرے۔ اسی پر ہم جو ہے آج کی مجلس کا اختتام کا اعلان کرتے ہیں، اور شیخ جو ہے، شیخ انشاءاللہ مجلس کا اعلان ختم کے بعد انشاءاللہ ویڈیو کیا بولتے ہیں لائیو ختم کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے شیخ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آخر میں جو ہے سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔